وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. درود بھیجئے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، قرآن مجید اور محمد اور آل محمد کی معتبر اور مستند روایات میں بہت سارے اعمال کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے گا اس کے گناہ بخشے جائیں گے. بہت ساری آیات ہیں اور بہت ساری روایات ہیں. قرآن مجید کی 2 آیتیں بطور نمونہ: ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ یکفر اللہ عن سیئاتکم. اگر تم گناہان کبیرہ سے پرہیز کرو، یکفر اللہ عن سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے باقی چھوٹے موٹے گناہ بخش دے گا. گناہان کبیرہ سے بچنا یہ سبب بنتا ہے، باعث بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی گناہوں کو بخشے. یا یہ آیہ کریمہ ہے، بہت حوصلہ افزا آیہ کریمہ ہے: ان الحسنات تذہبن السیئات. نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. کسی آیت میں یہ نہیں ملے گا آپ کو، نہیں ہے کہ ان السیئات تذہبن الحسنات، برائیاں نیکیوں کو مٹاتی ہے. اس مضمون کی کوئی آیت نہیں ہے. ان الحسنات تذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. یا نماز، 5 وقت کی نماز کئی دفعہ سنا چکا ہوں. نماز کے بارے میں بھی اور محمد اور آل محمد پر صلوات کے بارے میں بھی. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک طرف کے الفاظ ہیں، بالکل ایک طرح کے الفاظ ہیں. صلوات کے بارے میں بھی ایک طولانی روایت میں فرمایا، جو کئی دفعہ سنا چکا ہوں، کہ یہ صلوات محمد اور آل محمد پر تحط الذنوب حتی الورق، یہ گناہوں کو اس طرح مٹاتی ہے یا جھاڑتی ہے جس طرح سردی سے، موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں. یہی الفاظ 5 وقت کی نماز کے بارے میں بھی ہے. فرمایا، رسول خدا نے فرمایا ہے، یہ جو تمہارے 5 وقت کی نماز ہے، یہ اس گرم چشمے کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر پھوٹتا ہو، اور گھر کا مالک دن میں 5 مرتبہ بلا ناغہ اس گرم چشمے سے نہاتا ہو. فما عسى ان يبقى عليه شيء من الدرن، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے. اس کے بعد فرمایا، جس طرح اس چشمے سے میل کچیل دور ہو جاتی ہے، اسی طرح فإنها تحط الذنوب حتى الورق، یہ تمہارا 5 وقت کی نماز بھی گناہوں کو اس طرح مٹاتی ہے جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں. یہاں سے ایک خوش فہمی پیدا ہوتی ہے، یا آپ کہیں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، یا بعض روایات کی روح کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں اصل معصوم بلکہ خدا کے کلام کا جو اصل مقصد ہے، خدا کا مقصد، اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں انسان کو غلط حوصلہ ملتا ہے. بعض اوقات
گمراہی کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ کل ظہر کی نماز کے بعد وہ حدیث بیان کی تھی، روایات میں موجود ہے، حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ وبغض علی سیئۃ لا تنفع معها حسنہ۔ یہ علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی اس کو اسی معنی میں لیں، ظاہری معنی میں دل میں علی کی محبت ہو، اس کے بعد جو مرضی گناہ کرتے پھرو، کوئی پوچھے گا نہیں اللہ تعالی۔ تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کوئی کرے وہ بھی اس کو بھی دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اگلا جو جملہ ہے وہ واضح ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ بغض علی سیئۃ، اور بغض علی اور علی سے دشمنی یہ وہ برائی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی، کوئی عبادت آپ کے کام نہیں آ سکتی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ رسول خدا کا فرمان ہے، حب علی ایمان و بغضہ نفاق۔ علی سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، یعنی محب علی مومن ہوتا ہے، وہ بغض علی نفاق، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہو وہ نفاق کی علامت ہے، یعنی علی کا دشمن وہ اس کا شمار منافقین میں ہوگا۔ اور منافقین کے بارے میں ہے، ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار۔ جنت کے بھی مختلف کلاسیں ہیں، جہنم کے بھی۔ جنت کے جو وہ کلاس ہیں ان کو درجات کہا جاتا ہے، درجات۔ اچھا، جہنم کے جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ اس کے بیسمنٹ کے فلور، ان کو درکات کہا جاتا ہے۔ جنت کی جو کلاس ہے وہ درجہ کہلاتی ہے، جہنم کی جو کلاس ہے وہ درک کہلاتی ہے۔ سقر، درک، وہ مختلف قسم کے، نہ جنت جانے والے سب ایک جگہ ہوں گے، نہ جہنم جانے والے سب ایک جگہ ہوں گے۔ لہذا یہ روایت ہے، آیت اللہ خوئی مرحوم نے اپنی مقدمہ تفسیر البیان میں لکھا ہے کہ روز قیامت انسان سے کہا جائے گا، جس نے جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہو، اس کو کہا جائے گا اقرا، قرآن کی تلاوت کرتا جا، ورقا، اور ترقی کرتا جا، اپنے درجات کو بلند کرتا جا۔ اس روایت میں ہے جتنی قرآن کی آیتیں ہیں، ایک تحقیق کے مطابق 6666 6666 آیتیں ہیں، اتنے ہی جنت کے درجات ہیں۔ اور دیکھیں اس کے باوجود آپ نماز میں جب دوسری رکعت میں تشہد کے بعد 3 رکعتی نماز میں یا 4 رکعتی نماز میں جب کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے بعد مستحب ہے، کیا پڑھنا مستحب ہے؟ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ۔ وہ شفیع المذنبین جو انبیاء کی بھی شفاعت کریں گے، ما من احد الا وهو محتاج الى شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روز قیامت ہر کوئی انبیاء تک کوئی ایسا نہیں ہوگا جو آن حضرت کی شفاعت کا محتاج نہ ہو۔ ہاں، شفاعت کا نتیجہ مختلف ہوگا۔ ہم گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، اس کے نتیجے میں ہمارے گناہ بخشے جائیں گے۔ انبیاء کی شفاعت کریں گے، اس کے نتیجے میں انبیاء کے درجات بلند ہوں گے۔ جس کی شفاعت کے نتیجے میں انبیاء کے درجات وہ ہوں گے، بلند ہوں گے، اس کے بارے میں دعا پڑھنے کا حکم ہے، وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ۔ خدایا محمد مصطفیٰ کی شفاعت کو اپنی امت میں قبول فرما
اور ان کے درجات کو اور بلند فرما۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا جی، یہ تو بات کلیئر ہے کہ علی کا بغض یہ ایسا گناہ ہے ناقابل بخشش۔ کچھ گناہ قابل بخشش ہوتے ہیں، کچھ گناہ ناقابل بخشش ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کو گمراہ کرنا یہ ناقابل بخشش گناہ ثابت ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی اپنے تحریر کے ذریعے یا تقریر کے ذریعے کسی کو گمراہ کرے، کسی کا عقیدہ بگاڑے، کسی سے نماز ترک کرائے۔ خصوصاً عقیدہ، عمل کی اپنی جگہ حیثیت ہے، اہمیت ہے، عقیدہ زیادہ حساس ہے۔ اگر کوئی عمل کے بغیر اس دنیا سے جاتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، 1 سال کی 2 سال کی ساری عمر اس کی تلافی ممکن ہے۔ اس کے پسماندگان، اس کے لواحقین وہ نمازوں کو آپس میں تقسیم کریں یا کسی قابل اعتبار عالم الدین کو معاوضہ دیں اور پڑھائیں تو اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ فاسد العقیدہ اس دنیا سے اٹھے، جی، توحید کا منکر، نبوت کا منکر، عدل الہی کا منکر، امامت کا منکر، قیامت کا منکر اگر اس دنیا سے اٹھے، وہ بیچارے لواحقین چاہے کتنے بھی ہمدرد ہوں اپنے مرحوم کے، اس کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے، کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو کلیئر ہے کہ بغض علی سیئۃ لا تنفع، اس لیے کہ دشمن علی کی نہ عبادات قبول ہیں، جی، نہ کوئی اور نیکی قبول ہے۔ لیکن جو پہلا جملہ ہے حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ، الحمدللہ ہم سب کے دل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے سرشار ہے۔ یعنی ہم جو گناہ بھی کریں وہ فرشتے اس کو نہیں لکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں، چونکہ تمہارے دل میں علی کی محبت ہے لہذا یہ بھی گناہ معاف، یہ گناہ بھی معاف، یہ گناہ بھی معاف۔ یا فرشتوں کو آرڈر ہوگا کہ چونکہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے لہذا جو مرضی کرتا پھرے جنگل کا بادشاہ ہے، ہاں، اس کو پوچھنا نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے۔ پھر کیا مطلب ہے؟ میں نے کل ایک مثال دی۔ اگر آپ کہتے ہیں جس کمرے میں، جس ہال میں، جس مسجد میں اے سی لگا ہوا ہو، اے سی، تو اس مسجد میں بیٹھے ہوئے یا اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو گرمی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ چونکہ اے سی ہے لہذا وہاں گرمی ہے ہی نہیں۔ جس کے دل میں علی کی حقیقی محبت ہے، حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کا تابع فرمان ہوتا ہے۔ من احبنا فلیعمل بعملنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ کام بھی وہ کرے جو ہم کرتے ہیں۔ جب علی کی محبت دل میں ہوگی تو علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہاں، علی کا بندہ پیروکار ہو، علی کے نقش و قدم پر چلے۔ یہ اس طرح کی روایات ہیں جس سے بعض اوقات انسان کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ صلوات کے نتیجے میں کس قسم کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخشے گا؟ نماز کے نتیجے میں کس قسم کے گناہ بخشے جائیں گے؟ بہار الانوار میں بہت ساری روایات ہیں جو امام حسین علیہ السلام وہ غم میں روئے گا، اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ کس طرح کے گناہ بخشے جائیں گے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا چونکہ قرآن کی آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ لفظی ترجمہ بنتا ہے لے جاتی ہیں، یعنی مٹا دیتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کس قسم کے گناہ؟ جس قسم کا گناہ بھی ہو، ایک نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا ہے۔ صلوات کے نتیجے میں جس قسم کا گناہ بھی کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا۔
5 वक्त की नमाज के नतीजे में जिस किस्म का गुनाह भी हमसे सरजद हुआ हो, अल्लाह ताला उसको बख्शेगा। ऐसा नहीं है मेरे बुजुर्गों और अजीजों। नोट कर लें, गुनाह 2 किस्म के हैं। गुनाह 2 किस्म के हैं। बाद गुनाह हैं जिनकी इस दुनिया में तलाफी मुमकिन है, और सिर्फ मुमकिन है नहीं बल्कि जरूरी है। जरूरी तलाफी जरूरी है। आपने किसी का कर्ज लिया हुआ है, मैंने आपसे 1000 रुपया लिया हुआ है, 1 साल बाद देने के वादे से लिया हुआ है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं और आपका ये मैं कर्ज नहीं उतारता। कुरान में है, हदीस में है, मतलुल गनीय जुल्मुन। एक आदमी कर्ज की अदायगी की कुदरत रखता है, पोजीशन में है, लेकिन अदा नहीं करता, टाल मटोल करता है, वो जुल्म करता है। एक आदमी का कर्ज अदा करना है, मैंने वो अदा न करूं, ये एक गुनाह है। किसी के कर्ज को, हक को रोके रखना, ये एक गुनाह है। कोई भी नेकी ऐसी नहीं है कि अगर आप वो नेकी करेंगे तो ये गुनाह बख्शा जाए, जब तक मैं ये कर्ज अदा न करूं। इसी तरह नमाज है। नमाज, वहां अरफात में ये लोग सवाल करते हैं, जब हम मैदान अरफात की दुआओं, वहां की इबादत के फजाइल को बयान करते हैं, जो मैदान अरफात में वो दुआ करेगा वो गुनाहों से पाक हो जाएगा। और यहां तक रिवायात में है, जो मैदान अरफात में 9 ज़िलहज को मैदान अरफात में हाजिरी के बाद और वहां तलब मगफिरत के बाद ये समझे या सोचे कि मेरे गुनाह अभी बख्शे नहीं गए होंगे, कोई गुनाह मेरे जिम्मे रह गया होगा, ये सोच बजाय खुद गुनाह है। अच्छा, उधर लोगों ने पूछा, आगा साहब एक आदमी ने नमाजें नहीं पढ़ी तो इधर मैदान अरफात में 9 ज़ुल्हज को हाजिरी नसीब हो और उधर इस्तिग़फ़ार करे तो बस वो सब कुछ माफ हो जाएगा। 2 चीजें आपके जिम्मे हैं, एक नमाज की अदायगी आपके जिम्मे है, दूसरा तर्क सलात का गुनाह है। तर्क सलात का गुनाह, वो नमाज क्यों छोड़ी थी वो गुनाह बख्शा जाएगा, लेकिन तलाफी जरूरी है। या आप खुद अपनी जिंदगी में पढ़ें या आपके इस दुनिया से रहलत के बाद आपके लवाहिकीन में से कोई पढ़े, इनकी तलाफी है। हत्ता किसी की हम गीबत करते हैं, किसी की गीबत, अगर किसी की हमने गीबत की है, आपका क्या ख्याल है अगर खुदा न खास्ते मैं आपकी गीबत करूं और जिसकी भी गीबत करूं उसके बाद एक मरतबा बावाज़ बुलंद मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवात भेजूं, बख्शा जाऊंगा? तलाफी जरूरी है। तलाफी का मतलब क्या है? वो जिसकी गीबत की है उसको राजी करो। अगर आप समझते हैं कि ये बहुत सारे ऐसे जहन मुख्तलिफ होते हैं, लोगों की तबीयतें मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, बाद बड़े आली ज़र्फ होते हैं और बाद बड़े तंग ज़र्फ होते हैं। बाद आदमी ऐसे होते हैं कि अगर उससे कहें कि मैंने आपकी गीबत की है फलान महफिल में, आप मुझे माफ करें, वो खुश होगा और कहेगा कि भाई मैंने आपको माफ कर दिया है। अच्छा, कुछ लोग तंग नज़र होते हैं और फौरन उलझ पड़ते हैं उसी वक्त। अगर लड़ाई झगड़ा फसाद का खतरा न हो तो उसको राजी करें, माफी मांगे, राजी करें। लड़ाई झगड़े का खतरा हो तो उसकी तलाफी या कफारा यह है कि जिसकी गीबत की है उसके लिए अल्लाह ताला से तलब मगफिरत करें। खुदाया ये जिस बंदे खुदा की मैंने गीबत की है उसको गुनाहों को बख्श दे, ये तलाफी है। अच्छा, कुछ काम ऐसे हैं जिनकी कोई तलाफी नहीं है, कुछ काम ऐसे हैं जिनकी कोई तलाफी नहीं है। आपने अपने ऑफिस में खुदा न खास्ता किसी नामहरम औरत से हाथ मिलाया है, हराम है ना? मैंने एक दफ़ा वो लाइव प्रोग्राम में भी कहा था, ये जो हस्पतालों में ये आपको वो एक कोई नर्स आती है, सिस्टर, और आके नब्ज़ चेक करती है, बीपी चेक करती है वगैरह वगैरह, उसका हाथ न लग जाए ना महरम मर्द को, जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है। थोड़ी सी इंसान अगर अहमियत दे, कई दफ़ा ऐसा हुआ है
وہ جب خاتون آئی ہے تو میں نے کہا کوئی لڑکا نہیں ہے، 1 منٹ نہیں لگا اور وہ لڑکا آ گیا۔ یا خاتون چیک اپ کے لیے گئی ہے، مرد آگے بڑھتا ہے، کہیں کہ بھائی اگر کوئی وہ خاتون ہو وہ فوراً آ جاتی ہے۔ یا دستانے پہنے، مرد دستانے پہن کے عورت کو چیک کرے، عورت دستانے پہن کے اس کو چیک کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک درد دین رکھنے والا حکمران آئے اور یہ ایک اعلان کرے کہ بھئی ہسپتالوں میں وہ اس طرح کے مرد کو مرد چیک کرے اور عورت کو عورت چیک کرے۔ اچھا، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ بھئی فلان سرجری جو ہے وہ مرد ہی کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی ہے، وہاں مجبوری ہے، وہاں اجازت ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے مثلا لیبر روم جو ہیں ادھر میں اکثر وہ سرجری کرنے والے سرجن مرد ہوتے ہیں، خاتون نہیں ہے تو کیا بیچاری یہ مر جائے ایسی تڑپ کے۔ جہاں ممکن نہ ہو وہاں اجازت ہے، لیکن جہاں ممکن ہے کہ مرد کو مرد چیک کرے، عورت کو عورت چیک کرے، اور اس امکان کے باوجود مرد عورت کو عورت مرد کو چیک کرے، نامحرم کا ہاتھ نامحرم کو ڈائریکٹ، دستانے پہنے ہوئے تو کوئی حرج نہیں ہے، ڈائریکٹ مرد کا ہاتھ مرد کے ہاتھ سے لگے یہ جائز نہیں ہے۔ بہت دفعہ ہم نے اپنے حکمرانوں کو دیکھا ہے، باہر کے ممالک میں جاتے ہیں، وہ خواتین سے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں۔ باہر سے خواتین آتی ہیں بڑی گرم سے، ہمارے وزراء کو آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، ہاتھ ملاتے ہیں۔ اچھا، نامحرم کو کسی نے ہاتھ ملایا ہے، گناہ کیا ہے، اس کی کیا تلافی ہے کوئی تلافی؟ سوائے توبہ کے، اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کے علاوہ کرنا کچھ نہیں ہے۔ یا نامحرم کو دیکھتا ہے بندہ اور غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، آلودہ نگاہ سے دیکھتا ہے، بے اختیار کسی خاتون پر نظر پڑے وہ گناہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے آلودہ نگاہ سے اگر دیکھے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرمایا النظر سہم مسموم من سہام الشیطان، یہ آلودہ نگاہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ جو زہر لوگ زندگی سے تنگ آ کے کھاتے ہیں، جو بازاروں میں وہ بکتا ہے، اس سے انسان جسمانی طور پر ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے داخلی نظام کو درہم برہم کر کے وہ رکھ دیتا ہے وہ زہر نا۔ اچھا، یہ النظر السہم مسموم من سہام شیطان، آلودہ نگاہ یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ آپ کی اس زندگی کو، جس کے نتیجے میں وہ ہماری رگوں میں خون گردش کرتا ہے یا دل حرکت کرتا ہے، وہ اس زندگی کو کچھ نہیں چھیڑے گا، وہ زہر آلود تین روحانی طور پر موت واقع ہوگی، روحانی طور پر، اور روحانی طور پر انسان کی موت واقع ہو وہ زیادہ خطرناک ہے۔ وہ جو نا جملہ ہے نا نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو آدمی دل سے نفرت رکھتا ہو برائی سے، زبان سے برائی کے خلاف اظہار بھی کرتا ہے، بولتا بھی ہے، بس چلے تو عملی طور پر بھی برائی کے روک تھام کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اس نے 3 قسم کی سعادتیں حاصل کر لی ہیں۔ اگر ایک آدمی عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر زبان سے روکتا ہے، دل سے بھی برائی سے نفرت کرتا ہے، یہ ایک سعادت سے محروم ہو گیا ہے، اس کو 2 سعادتیں مل گئی ہیں۔ اور اگر ایک آدمی وہ نہ عملی قدم اٹھاتا ہے نہ زبان کھولتا ہے برائی کے خلاف، صرف دل سے متنفر ہے، اس کو 1 سعادت ملی ہے، 2 سعادتوں سے محروم ہو گیا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی دل سے بھی نفرت نہیں کرتا برائی سے، ادھر علی نے فرمایا فَهُوَ مَيِّتٌ فِي الْأَحْيَاءِ، دیکھو اس بندے کو امیر المومنین مردہ کہتے ہیں، مردہ، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، وہ 4 پراٹھے کھا جاتا ہے، لیکن امیر المومنین کہتے ہیں مَيِّتٌ فِي الْأَحْيَاءِ، وہ محاورہ کے طور پر کہتے ہیں
چلتی پھرتی لاش. جو آدمی برائی سے متنفر نہیں ہوتا نا دل سے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے. ذرا درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ ان اعمال سے، صلوات کے نتیجے میں، نماز کے نتیجے میں، امام حسین کے مصائب کو یاد کر کے رونے کے نتیجے میں، امام کی زیارت کے نتیجے میں، نیکیوں کے نتیجے میں، گناہان کبیرہ سے بچنے کے نتیجے میں، وہ گناہ اللہ بخشتا ہے جن کی تلافی نہیں ہے. اور جن کی تلافی ہے، تلافی ضروری ہے، جب تک تلافی نہیں کریں گے صرف صلوات کے نتیجے میں یا امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنے والے کے گناہ کو ان کے بھی اللہ تعالیٰ بخشتا ہے. امیر المومنین کے فضائل کو سننے والے کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے. امیر المومنین کے فضائل کا مطالعے کرنے اور ان کو پڑھنے والے کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخشتا ہے. اور جو اپنے ہاتھ سے علی کے فضائل کو لکھے اس کے لیے تو اللہ کے فرشتے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر اس کی تلافی، اگر ایک آدمی نے 1 سال کی نماز نہیں پڑھی اور وہ پڑھتا رہے، علی کے فضائل بیان کرتے رہے اور فرشتے اس کے لیے طلب مغفرت کریں، تو یہ نمازیں ساری 1 سال کی یا ساری عمر کی یہ معاف ہو جائیں گی؟ نہیں. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کن گناہوں کی تلافی ضروری ہے تاکہ تلافی کریں تب بخشے جائیں، اور کن گناہوں کی تلافی نہیں ہے. میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں، اور بھی بہت سارے. مثلا اسراف، فضول خرچی. نلکے کو فل کھولیں، سب سے پہلے ہاتھ دھونا مستحب ہے نا، اس کے بعد پھر کلی، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر چہرے کو دھونا ہے، پھر دائیں ہاتھ کو دھونا ہے، پھر بائیں ہاتھ کو دھونا ہے، سر کا مسا، دائیں پاؤں کا مسا. نلکا فل کھلا ہوا ہو اور وضو کے شروع سے آخر تک نلکے کا پانی جو ہے نا وہ بہتا رہے. یہ فضول خرچی ہے. فضول خرچی قرآن میں ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ فضول خرچ کرنے والے یہ شیطان کی برادری سے ان کا تعلق ہے. اس کی کیا تلافی ہے؟ اس کی کوئی تلافی نہیں ہے. تو یہ جن اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے یہ مغفرت کے باعث ہیں. ان کے نتیجے میں، صلوات کے نتیجے میں، نماز کے نتیجے میں وہ گناہ بخشے جاتے ہیں جن کی تلافی نہیں ہے، اور جن کی تلافی ضروری ہے جب تک تلافی نہیں کریں گے اس وقت تک بخشے نہیں جائیں گے. بآواز بلند درود بھیجیں تاکہ ہمارے وہ گناہ بخشے جائیں کہ جن کی تلافی ممکن نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خاتون جنت علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت سے متعلق ایام ہیں. اس بی بی کے خدا کی بارگاہ میں مقام اور منزلت کو سمجھنے کے لیے ہمیں امیر المومنین کی شخصیت کو کچھ سمجھنا ہوگا. کسی بھی شخصیت کی عظمت اور خدا کی بارگاہ میں اس کے مقام و منزلت کا دار و مدار اور انحصار قرآنی آیات کی روشنی میں 2 چیزیں ہیں. ایک اس کا علم اور دوسرا اس کی جہادی خدمات. علم اور جہادی خدمات. رسول خدا کی 2 قسم کی ذمہ داریاں تھی. ایک بغیر کسی استثناء کے سب لوگوں کو کی ہدایت کرنا اور ان کو اسلام کی، توحید کی دعوت دینا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. ایسا ہے نا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا کہ جو تم سے پہلے تھے. بلا استثناء سب لوگوں کو توحید کی دعوت دینا یہ آن حضرت کی ذمہ داری تھی. امیر المومنین کے حوالے سے ایک خاص ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی دوش پر رکھی تھی. وہ ذمہ داری جو علی کے حوالے سے تھی کسی اور کے حوالے سے وہ نہیں تھی. وہ ذمہ داری کیا تھی؟ وہ ذمہ داری یہ تھی کہ علی کی ایسی تربیت کریں
کہ رسول کے بعد وہ ان ذمہ داریوں کو نبھا سکے جو ذمہ داریاں رسول خدا کی تھی، اور اس کے لیے رسول خدا نے علی کی پیدائش سے لے کر اور رسول خدا کی رحلت اور وفات تک شب روز اپنے سینے سے علم اور حکمت کو علی کے سینے تک منتقل کرتے رہے، شب روز۔ ولادت کے بعد لعاب دہن اپنا امیر المومنین کے وہ دہن مبارک میں گرایا، زبان چسائی، زبان۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے کسی نومولود کے ساتھ اس کے والدین نے، باپ نے، والدہ نے، دادا، کوئی ایسا نہیں کرتا، یہ آپ نے کیا غیر معمولی عمل انجام دیا ہے؟ یہ علی کو زبان چسائی، اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں گرایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نے اپنی زبان کے ذریعے اور لعاب دہن کے ذریعے اپنے سینے سے علم اور حکمت کو علی کے سینے میں منتقل کر دیا ہے۔ لہذا امیر المومنین فرماتے تھے مسجد کوفہ کی ممبر پر بیٹھ کے، عجیب انداز میں تو نہیں سمجھ سکا وہ اس انداز میں ممبر پر کیوں گئے تھے۔ یہ کوئی خیبر کا، خندق کا، بدر کا، حنین، احد کا میدان نہیں تھا، مسجد کوفہ کا ممبر ہے اور اس کے اوپر امیر المومنین بیٹھے ہیں، زیرہ پوش، زیرہ پہنے ہوئے ہیں۔ زیرہ پہنتے ہیں نا تاکہ وہ سامنے سے یا پیچھے سے کوئی تیر مارے تو وہ بچا سکے، اس کو زیرہ کہتے ہیں۔ مخصوص ڈیزائن کا ہوتا تھا امیر المومنین کا زیرہ۔ عام لوگوں کے جو زیرے ہوتے تھے وہ بالکل جس طرح کفن پہناتے نا بندے کو، آستین نہیں ہوتا، ایک اگلا حصہ ہوتا ہے، ایک پچھلا حصہ ہوتا ہے، درمیان میں سوراخ، اس کو گردن کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ امیر المومنین کا جو زیرہ تھا وہ گویا سمجھیں آرڈر سے بنایا ہوا تھا اور اس کا ڈیزائن مختلف تھا۔ علی کے زیرے کا اگلا حصہ ہوتا تھا، پچھلا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ جب کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ عجیب ڈیزائن کا ہے، یہ آپ نے کیوں نہیں بنا، یہ پشت خالی ہے آپ کی؟ فرمایا یہ پشت کو وہ آدمی چھپائے جس نے کبھی کسی کو پشت دکھانا ہو۔ علی نے اپنی زندگی میں نہ کسی کو پشت دکھایا ہے، نہ آئندہ کبھی پشت دکھانے کا ارادہ ہے۔ قسم کھا کے فرماتے تھے واللہ لو تظاہرت العرب علی لما ولیت، پوری دنیا عرب سینکڑوں میں ہو، ہزاروں میں ہو، لاکھوں ہو، کسی میدان میں ایک طرف ایک اکیلا علی ہو اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا عرب ہو، علی خوف کی وجہ سے ان کو کبھی بھی پشت نہیں دکھائے گا، پشت نہیں دکھائے گا۔ اچھا، زیرہ پہنے ہوئے مسجد کوفہ کے ممبر پر، رسول خدا کی تلوار بھی آویزان ہے، سر پر امامہ بھی رسول خدا کا ہے، ہاتھ میں انگلی میں انگوٹھی بھی رسول خدا کی ہے۔ اور پھر فرمایا آپ نے کہ ھذا لعاب رسول اللہ، فرمایا یہ جو میں بول رہا ہوں نا، یہ رسول خدا کے لعاب دہن اور زبان چوسنے کا نتیجہ ہے۔ انہا ہنا لعلما جما، یہاں میرے سینے میں علم اور حکمت کا ایک سمندر ہے۔ وہاں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، فانی، یہ نہج بلاغہ میں ہے، اعلم بطرق السماوات من طرق الارض، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کے معلومات رکھتا ہوں۔ میں نے جملہ کہا ہے خدا رحمت کرے مرحوم مفتی جعفر حسین پر۔ امیر المومنین کی سیرت کی اگر کوئی معتبر کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، سیرت امیر المومنین کو خریدیں، اسی نام سے ہے، سیرت امیر المومنین۔ میں مساجد میں مجالس میں کہہ رہا ہوں کہ تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہے یہ کتاب، اس لیے کہ علی کے جتنے بھی فضائل بیان کیے ہیں، علی کی عدالت، علی کی شجاعت، علی کا علم، علی کی بہادری، علی کا حلم، بردباری، تمام فضائل کو بیان کیا ہے اور حوالے
ہمارے اہل سنت کی کتابوں کا دیا ہے، خصوصاً طبقات ابن سعد کے حوالے دیے ہیں، اس کے اندر ان کا یہ جملہ موجود ہے، یہ جو خصوصی ذمہ داری تھی علی کی تربیت اور اپنے سینے سے علی کے سینے تک علم منتقل کرنے کی جو ذمہ داری تھی، اس کو رسول خدا نے کب شروع کیا اور کب تک جاری رکھا؟ فرماتے ہیں کہ اس دن شروع کیا جب علی نے آنکھ کھولی، اور اس وقت تک اس سلسلے کو جاری رکھا جب تک رسول خدا کی اپنی آنکھ بند نہ ہوئی۔ وقت آخر امیر المومنین کو کسا کے نیچے لے گئے، چادر کے نیچے لے گئے، چند لمحے امیر المومنین نے گزارے کسا کے نیچے، پھر جب سر مبارک کو باہر نکالا، لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین یہ چند لمحوں میں کیا آپ کی باتیں ہوئی رسول خدا سے، یا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں؟ فرمایا ان چند لمحوں میں یہ میرے فہم اور آپ کے فہم سے بالاتر ہے۔ البتہ آج کے دور میں جہاں پر آپ پوری اپنے موبائل سے ایک بٹن دبا کے دوسرے موبائل میں پوری لائبریری وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور فارورڈ کرتے ہیں، آج اس کو سمجھنا وہ بہت مشکل کام نہیں رہا۔ فرمایا ان چند لمحوں میں علمنی رسول اللہ الف باب من العلم، رسول خدا نے ان چند لمحوں میں علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، یفتح کل باب الف باب من العلم، اور ہر دروازے سے 1000 علم کے ابواب خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ 1000 کو 1000 میں ضرب دیں گے 1,000,000 بنتا ہے۔ چند لمحوں میں ایک مسئلہ نہیں، 2 مسئلے نہیں، باب وہ ایک پورے باب میں پتہ نہیں کتنے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، 1,000,000 ابواب کی تعلیم فرمائی ان چند لمحوں میں۔ وہ صرف شروع کا اور آخر کا نہیں، ساری زندگی رسول خدا نے فرمایا کہ ما سألت اللہ لنفسی شیئا الا اعطانی، خدا سے میں نے جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے۔ وما سألت لنفسی شیئا الا وسألته لعلی، میں نے اپنے لیے جو کچھ مانگا ہے وہ علی کے لیے بھی مانگا ہے، علی کے بھی مانگا ہے۔ تصور نہیں کر سکتے رسول خدا اپنے بارے میں فرماتے ہیں نا قرآن میں، ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین، جہاں اپنے علم میں اضافہ کی دعا کرتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں ساری زندگی علی کے علم میں بھی اضافہ کی دعا کرتے رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تھوڑی سی ایک جھلک علی کے علم کی وہ آپ نے سن لی نا، اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں جس علی کا یہ علمی مقام ہے، اس بیٹی کے بارے میں فرمایا رسول خدا نے، اگر علی نہ ہوتا آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو اور ہمتا نہ بن سکتا۔ ہم بھی اپنے بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، آپ اپنی پی ایچ ڈی یا ایم فل یا ایم اے بیٹی کا رشتہ کسی میٹرک پاس کو نہیں دیتے، وہ ذہنی سطح جو ہے نا وہ برابر ہونی چاہیے، ورنہ گھر میں آئے دن لڑائی جھگڑا ہوگا اگر مزاج میں ذہنی سطح برابر نہ ہو۔ اگر علی کا یہ مقام ہے، پھر اللہ اور پھر علی اور خاتون جنت کا رشتہ، یہ وہ صرف علی یا ابو طالب یا رسول خدا نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے، علی اور رسول سے پہلے فاطمہ اور علی کے رشتے کا فیصلہ آسمانوں میں خدا نے کیا ہے، نکاح پہلے آسمان میں پڑھا گیا ہے، بعد میں زمین میں پڑھا گیا ہے۔ اصول کا تقاضا یہ ہے کہ جس مقام پر علی علمی اعتبار سے فائز تھے، خاتون جنت کو بھی علی کے ہم کفر ہونے کے لیے اتنا علم چاہیے خاتون جنت کو۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں مفتی گلزار نعیمی، وہ 14 جنوری کو خاتون جنت کانفرنس مناتے ہیں۔ اس سال میں ان کے کانفرنس میں گیا تھا، چونکہ
وہ خطاب بالکل 4-5 کیمروں کے سامنے ہو رہا تھا، اس لیے میں بھی یہاں بیان کر رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے وہ سابق وزیر مذہبی امور جناب نور الحق قادری صاحب خطاب کے لیے آئے اور کہا میں عجیب مخمصے میں ہوں، میں جب کسی شیعہ محفل میں جا کے وہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتا ہوں، مجلس کے بعد وہ شیعہ حضرات بانی کہتے ہیں آپ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے، اور جب کسی سنی محفل میں جاتا ہوں وہ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں آپ شیعوں کے محافل میں مجالس میں جاتے کیوں ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے میں کدھر جاؤں، کہا میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا نام زہرا ہے، دوسری بیٹی کا نام بطول ہے، ان کو میں نے اسلام آباد کے ایک سکول میں داخل کیا، دوسرے تیسرے دن بچیوں نے آ کے کہا بابا ہمیں لوگ تنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم شیعہ ہو، اسے تمہارا نام زہرا اور بطول ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا جا کے کہو کہ یہ خاتون جنت زہرا اور بطول یہ شیعوں کی نہیں ہے صرف، اور ایک جملہ کہا انہوں نے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن اس سے خاتون جنت کی ایک عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ کہا میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول خدا کے بعد سب سے افضل ہستی خاتون جنت علیہ السلام تھی۔ کہا میرا یہ عقیدہ ہے، اور فقیہ مدینہ امام مالک کا بھی یہی عقیدہ تھا، ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ بعد میں نے خود اپنے مطالعے کے دوران پڑھا، الفاظ امام مالک کے یہ ہیں انی لا افضل علی بضعۃ الرسول احدا، میں رسول کے جگر کے ٹکڑے سے کسی کو بھی افضل نہیں سمجھتا، یہ امام مالک کے الفاظ تھے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق ہم خاتون جنت کو علی امیر المومنین سے افضل نہیں سمجھتے، ہاں یہ ضرور سمجھتے ہیں، اور یہ رسول کا فرمان بھی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے خاتون جنت کا کوئی کفو نہ ہوتا، کفو نہ ہوتا۔ میں نے 7:45 بجے پنڈی میں جا کے پڑھنا ہے، محمد اور آل محمد یہ قرآنی آیات اور معتبر روایات، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے اتنی ہمدردی نہیں ہے جتنی ہمدردی دل سوزی محمد اور آل محمد کے دل میں تھی۔ یہ خاتون جنت ہیں، رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، بابا کی خدمت میں، اور فرماتی ہیں بابا آپ نے علی سے میری شادی کی اور 500 درہم حق مہر رکھا، میری شادی کے بعد اب جو بھی شادی کرتا ہے اپنی بیٹی کی وہ 500 درہم حق مہر رکھا ہے، میرا حق مہر عام عرب خواتین کا حق مہر برابر، میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، خدا کے بعد سب سے افضل ہستی کی بیٹی ہوں، میرے حق مہر اور عام عرب لڑکیوں کے حق مہر میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں بیٹی علی سے کہتے ہیں 1000 اور دے، 500 اور دے 1000 روپیہ ہو، یا علی سے کہتے ہیں درہم کے بجائے دینار دے جو سونے کا ہوتا تھا، فرماتی ہے نہیں بابا میں کوئی حق مہر کے طور پر درہم دینار کمانے نہیں آئی، بلکہ میں تو یہ کہوں گی علی نے جو 500 درہم حق مہر دیا ہے وہ بھی علی کو واپس لوٹا دیں۔ پھر بیٹی بابا کے پاس کیا فرمائش لے کے آئی ہو؟ فرماتی ہیں بابا میں یہ خواہش لے کے آئی ہوں ہماری جانیں نثار ہوں اس بی بی کے نام کے ایک ایک حرف پر، یہ کتنی ہمدرد اور مہربان بی بی ہے یہ۔ کہا میں یہ خواہش لے کے آئی ہوں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ وہ مجھے حق مہر کے طور پر گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات دے، ان کو روز قیامت میں استعمال کروں اور گناہگاروں کو جنت کا حقدار بناؤں۔ آئیے، اور یہ خواہش ظاہر کی، دوسرے لمحے جبرائیل امین سبز رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر وہ دستاویز شفاعت کے اختیارات لے کے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ خدا کی طرف سے آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے حق مہر کے طور پر شفاعت کے اختیارات لے کے آئے ہوں۔
اختیارات کو وصول کیا اور فرمایا جب دنیا سے جانے لگوں ان اختیارات کو میرے قبر میں میرے ساتھ دفنا دو تاکہ روز قیامت میں اس سے استفادہ کروں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ وہ آپ کے ایئر وائی ٹی وی پر آ کے یہ روایت بیان کی جو ہماری کتابوں میں بھی ہے، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا منادی کی آواز آئے گی، یا اہل محشر، محشر والو، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، سروں کو جھکاؤ۔ کیوں کس کے احترام میں سروں کو جھکائیں، نگاہوں کے نیچے رکھیں؟ فَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ تَجُوزُ عَلَى الصِّرَاطِ، ابھی تھوڑی دیر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا یہاں میدان محشر سے گزر کے پل صراط کو عبور کرنے والی ہیں۔ ہماری روایات ازادور بتاتی ہیں تشریف لائیں گی ناقہ پہ سوار ہو کے، اور جس ناقے پہ سوار ہو کے آئیں گی 70,000 فرشتوں نے اس ناقہ کے رکابوں کو تھاما ہوگا، میدان محشر میں قدم رکھیں گی، لیکن ہاتھ خالی نہیں ہوگا۔ وفی یدہا قمیص مخضوب بدم الحسین، ہاتھ میں مظلوم بیٹے کا خون آلود کرتا ہوگا۔ بعض روایات میں ہے بی بی کے دامن پر مظلوم بیٹے کے خون ناحق کے داغ ہوں گے، اور خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، الہی انت العادل و انت الحکم، خدایا آج کی عدالت کا حاکم اور قاضی تو ہے، احکم بینی و بین قاتل ولدی، میرا فیصلہ اور میرے مظلوم بیٹے کا فیصلہ تو خود فرمانا۔ اور یہ میں مجالس میں عرض کرتا رہا ہوں، یہ وہ کربلا میں جو کچھ ہوا ہے نا، جو کچھ ہوا ہے اس کو رسول خدا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، علی نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خاتون جنت نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا کیا منظر دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے ان بزرگوں نے، علی نے، رسول نے، فاطمہ نے حسین کو لٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ تاریخ میں اس ظالم کا نام ہے جس نے سر سے عمامہ اتارا، اس ظالم کا بھی نام ملے گا جس نے عبا اتاری۔ انتہائی معذرت کے ساتھ اس ظالم کا نام بھی ہے کہ جس نے انگوٹھی کی خاطر اپنی انگلی کاٹی، اور روایات میں ہے ایک قیمتی کمربند تھا، اس کو اتارنے کے لیے ظالم آگے بڑھا، امام نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا، ظالم نے دایاں ہاتھ قلم کر دیا، دوسرے کو دوبارہ کوشش کی، بائیں ہاتھ کو بھی ظالم نے قلم کر دیا، اور اس کی گواہی وہ ام سلمہ کی روایت ہے۔ خواب میں دیکھا رسول خدا کو، بال پراگندہ ہے، سر پر خاک ہے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں آپ کو کس حالت میں دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا میں ابھی کربلا سے آیا ہوں، میری امت نے میرے مظلوم نواسے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ يا محمود بحق محمد، ويا أعلى بحق علي، ويا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الحسن بحق الحسين وأولاده المعصومين۔ خدا بحق محمد و آل محمد، جو مومنین مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مجالس کے بانی ہمارے برادر محترم عزیز علمدار صاحب، ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کے جملہ مرحومین و مرحومات کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد خصوصاً خاتون جنت کی شفاعت اور آپ کے جوار میں مقام عطا فرما۔ ان کی جملہ مرحومین و مرحومات کے لیے سورہ فاتحہ۔